رک جاؤ۔ وہ دونوں جیسے ہی حویلی کے اندر قدم رکھنے لگے، مومنہ بیگم کی کرخت آواز نے انہیں وہیں روک دیا۔ یہ لڑکی تبھی اندر آئے گی زلطان جب تم ابھی اور اسی وقت سمرن سے نکاح کرو گے۔ ان کی یہ بات سن کر تو جیسے سب سناٹے میں رہ گئے۔ یہ کیا بکواس کر رہی ہو؟ عالم غصے میں چلائے۔ میں سچ کہہ رہی ہوں عالم، اگر آج کسی نے بھی انکار کرنے کی کوشش کی تو میں اپنی جان لے لوں گی۔ مومنہ بیگم نے پیچھے سے گن نکال کر سر پہ رکھتے ہوئے زور سے کہا۔ وہ اس قدر جنونی ہو جائیں گی کسی نے سوچا بھی نہیں تھا۔ ان کی اس حرکت پر رابیل کی چیخ نکل گئی، وہ جو دلہن کے لباس میں سجی دھجی اپنے شوہر کے ساتھ رخصت ہو کر آئی تھی۔ اس قیامت خیز لمحوں کی زد میں کھڑی سن رہ گئی۔ موم، زلطان بھاگ کر آتا ان کے ہاتھ سے گن لینا چاہتا تھا۔ نہیں زلطان، آج فیصلہ کرنا ہی ہوگا۔ بولو، کرو گے سمرن سے نکاح یا میں خود کی جان لے لوں؟ وہ آنکھوں میں آنسو لیے بولی۔ زلطان کو ان کی دماغی حالت اس وقت بالکل بھی ٹھیک نہ لگی۔ اگر انکار کرتا تو ماں کو موت کے منہ میں جاتا دیکھتا، اور اگر ہاں کرتا تو اپنی محبت سے کیسے نظریں ملاتا۔ وہ اس وقت بے بسی کے مقام پر کھڑا تھا۔ ٹھیک ہے، میں نکاح کرنے پر راضی ہوں، آپ پلیز گن نیچے رکھیں، وہ بہت ٹوٹے ہوئے لہجے میں بولا، اور پیچھے مڑ کر ایک نظر اپنی محبوب بیوی کی طرف دیکھا، جو نہ جانے کتنے سپنے آنکھوں میں سجائے آج اس کے سنگ نئی زندگی کی شروعات کرنے جا رہی تھی، لیکن پہلی ہی منزل پر اسے اپنی محبت اپنے شوہر کو بانٹنے کی سزا مل رہی تھی۔ ارے یہ آپ کہاں گھسے چلے آ رہے ہیں؟ اتریں فوراً، یہ رکشہ پہلے میں نے دیکھا تھا اور میں ہی بیٹھی ہوں، چلیں اتریں آپ۔ دھوپ کی تمازت سے پہلے ہی اس کا گلابی چہرہ سرخ ہو رہا تھا، اور اب ایک انجان شخص کو اپنے ساتھ بیٹھتا دیکھ وہ بھڑک ہی اٹھی۔ دیکھیں محترمہ، جس طرح آپ نے پہلے دیکھا اسی طرح میں نے بھی دیکھا، اس پر میرا بھی اتنا حق ہے جتنا آپ کا، اس لیے آپ ادھر جائیں یا پھر چپ کر کے میرے ساتھ ہی سفر کر لیں۔ کیا یاد کریں گی کس سخی سے پالا پڑا تھا؟ ویسے بھی ایک رکشے میں مرد خواتین کو اکثر سفر کرتے دیکھا ہے میں نے۔ وہ نوجوان جو 25 کے قریب اور بہت کیوٹ سا ہینڈسم نظر آتا تھا، اترا کر بالوں میں ہاتھ پھیرتے بولا، ہیں ایسے کیسے آپ کے ساتھ شیئر کر لوں؟ یہ رکشہ پورے 1000 روپے دوں گی میں انہیں۔ یہ پرائیویٹ رکشہ ہے، پبلک نہیں، جس میں سب بیٹھ کر مزے سے سفر کر لیں۔ اتریں آپ، وہ زور سے بولی۔ ارے تو میں کون سا آپ کی گود میں بیٹھ رہا ہوں، فاصلے پر بیٹھا ہوں اور بیچ میں اتنا بڑا بیگ ہے، اور بے فکر رہیں کرایہ میں خود دے دوں گا۔ اس کی باتوں پر ربیل کا چہرہ سرخ ہو گیا۔ بڑے ڈھیٹ انسان ہیں آپ، بولنے کو دور بیٹھے ہیں لیکن پوری 2 عورتوں کی جگہ لے لی آپ نے۔ ڈائناسور جیسا تو وجود ہے آپ کا، اس کے لیے پورا ٹرک چاہیے ہے آپ کو۔ ارے کوئی اور رکشہ دیکھ لینا۔ وہ بالکل ہی چڑ گئی۔ نہ جانے کیوں زلطان تغلق جو نصف نازک سے ایک فاصلے پر رہنے والا انسان تھا، اس پر اس لڑکی سے بحث کیے جا رہا تھا۔ اگر آفس جلدی پہنچنے کا خیال نہ ہوتا اور اس کی شاندار BMW خراب نہ ہوئی ہوتی تو وہ کبھی اس رکشے میں نہیں بیٹھتا۔ اب تو جیسے اس کی ضد بن چکی تھی اس رکشے میں جانے کی۔ محترمہ، جس وجود کو آپ ڈائناسور سے ملا رہی ہیں، اس کی اصل تعریف آئیڈیل پرفیکٹ باڈی ہے، جسے بڑی محنت سے جم میں 2 گھنٹے لگا کر بنائی جاتی ہے۔ وہ مزید اور کہتا جب رابیل نے ہاتھ اٹھا کر بولا، بس پہلے ہی دماغ خراب ہو رہا ہے، بھیا آپ چلیں۔ آخر کو وہ ہار مانتی اس کے ساتھ سفر کرنے پر بددلی سے راضی ہو گئی، جس پر زلطان اپنی فتح پر سر اٹھاتا مسکرا دیا۔ زلطان گاہے بگاہے سفر کے دوران ایک نظر اس پر ڈال لیتا۔ وہ 20 سال کی بہت چھوٹی سی لیکن تیکھی لڑکی تھی، جس کے ہلکے نظر آتے دوپٹے سے بال شاید قدرتی گولڈن تھے۔ ایک الگ ہی چمک اور خوبصورتی تھی ان میں۔ گورا سنہرا رنگ، ہری کان سی آنکھیں جن کی پلکیں گھنی تھی، پتلے نین نقش گلابی بھرے ہونٹ، اور سب سے بڑھ کر ٹھوڑی کے بیچ کا وہ تل جو اس کی خوبصورتی کو 4 چاند لگاتا تھا۔ ایسا نہیں تھا کہ اس نے کبھی ایسا ملکوتی حسن نہیں دیکھا تھا۔ کام کے سلسلے میں اکثر وہ دنیا کے مختلف ممالک جاتا، جہاں ایسی کئی حسین تتلیاں اس کی راہوں میں پلکیں بچھائے ہوتی۔ بس اس لڑکی میں کوئی ایسی بات تھی جو سب سے الگ تھی۔ اس پر رابیل کو دیکھ کر جیسے اپنی نظریں ہٹانا وہ بھول چکا تھا۔ خوبصورتی کے علاوہ جو بات اس کی زلطان تغلق کو اپنی طرف کھینچ رہی تھی، وہ تھی اس کی بے رخی اور لہجے کی سختی، جو سامنے والے کو اپنی حد میں رکھتی تھی۔ وہ ہر خوبصورت اور دولت مند مردوں پر مر مٹنے والیوں میں سے نہیں تھی۔ اس کی اپنی حیثیت اور مقام تھا۔ اپنے خیالوں کو جھٹکتے وہ سیدھا ہو بیٹھا، ورنہ وہ شیرنی متوجہ ہو جاتی۔ اس کی ایسی حرکت پر تو ابھی ایک جنگ شروع ہو جانی تھی۔ بس مجھے یہیں چھوڑ دو، سلطان اپنے آفس سے کچھ دور رکشہ روکتے بولا۔ اترنے سے پہلے ایک آخری نگاہ اس کے چہرے پر ڈالتا اس نے ڈرائیور کو پیسے دیے اور چلا گیا۔
اس بار زلطان آئے گا گاؤں تو میں صاف صاف اسے بتا دوں گی کہ میں اس کے آگے کی زندگی کے لیے کیا چاہتی ہوں۔ اسے وہیں شادی کرنی ہوگی جہاں میری خواہش ہے۔ مومنہ بیگم ہاتھوں پر کریم لگاتی نخرے بھرے انداز میں بولی۔ پر بیگم، یہ اس کی زندگی ہے، اسے اپنی مرضی کا فیصلہ کرنے کا حق ہے۔ عالم تغلق اپنی بیوی کی ہمیشہ کی ضدی طبیعت سے عاجز آتے نظر آئے۔ بس آپ رہنے دیں، بے شک زندگی اس کی ہے، مگر مجھے پورا یقین ہے آپ کے والد صاحب نے جس طرح اسے اپنے قابو میں کر رکھا ہے وہ وہیں شادی کرے گا جہاں وہ بولیں گے، اور میں ایسا ہونے نہیں دوں گی عالم۔ میں اس جادوگرنی کی بیٹی کو اپنی بہو ہرگز نہیں بناؤں گی۔ سلطان کی شادی ہوگی تو صرف میری بہن کی بیٹی سمرن سے۔ میں اسے زبان دے چکی ہوں اور سلطان کو بس اطلاع دینی ہے، آگے سب کچھ میری مرضی سے ہوگا۔ وہ غصے سے پھنکاری تھی۔ تمہیں پتہ نہیں بابا جان اور ان کی یتیم بھانجی سے کس بات کا بیر ہے؟ ارے سال بیت گئے، اس بات کو ختم ہوئے، اب تو وہ جوان بچوں کی ماں ہے، وہ آگے بڑھ چکی ہے، لیکن تم اب تک وہیں اس آگ میں جل رہی ہو۔ عالم تغلق غصے سے بولے۔ کیسے بھول جاؤں کہ ابا حضور نے بچپن سے اسے آپ کے نام سے منسوب کر رکھا تھا۔ ان کی تو اول خواہش تھی وہ آپ کی بیوی اور اس خاندان کی بہو بنے، لیکن بیچ میں آ گئی۔ آپ کے بابا کے سینے پر جو سانپ لوٹ رہے ہیں عالم، میں وہ اچھے سے دیکھتی ہوں۔ انہوں نے آج تک مجھے کبھی اپنی بہو تسلیم نہیں کیا، اور اب جب اس کی بیٹیاں ہیں تو وہ یہ خواہش کر کے بیٹھے ہیں کہ اس کی بیٹی سے میرے زلطان کو بیاہیں گے، تو یہ ان کی غلط فہمی ہے۔ میں ایسا کبھی ہونے نہیں دوں گی۔ مومنہ بیگم نفرت سے کریم کا جار زمین پر مارتے بولی۔ اصل نفرت تو تم نے خود پالی ہوئی ہے مومنہ، ایسا حاجرہ یا بابا نے کبھی نہیں چاہا، نہ کبھی ذکر کیا، تم خود سے بدگمانی پال کر بیٹھ گئی ہو۔ سلطان سمجھدار اور قابل بچہ ہے، بہتر ہوگا اسے اس کے حال پر چھوڑ دو۔ اب کے عالم پیار سے انہیں سمجھاتے بولے۔ آخر کو وہ ان کی محبوب بیوی جو تھی۔ تمہیں لگتا ہے میں اندھی ہوں؟ میں سب جانتی ہوں ان کے دلوں میں جو چور چھپا ہوا ہے۔ خیر آ لینے دو اس بار سلطان کو، میں بات کر کے رہوں گی اس سے۔ گہری سوچ میں گم آنکھوں کو چھوٹی کرتی وہ بولی اور اٹھ کر بیڈ کی طرف بڑھ گئیں، اور اگلے ہی دن وہ بنا بتائے اچانک سب کو سرپرائز دیتا حویلی پہنچ چکا تھا، جہاں محب تغلق شاہ تو اسے دیکھ کر پھولے نہیں سما رہے تھے۔ ارے میرا شیر، میرا جوان آ گیا، وہ خوشی سے جھومتے اسے سینے سے لگائے بولے۔ آپ سب کی بہت یاد آ رہی تھی، اس لیے چلا آیا۔ سب سے سلام دعا کے بعد وہ محبت سے بولا۔ اتنی بڑی جاگیر تھی اس کے باوجود شہر میں اس کا اپنا بہت بڑا بزنس تھا، جس کی وجہ سے اس کا آنا جانا لگا رہتا۔ بس اب آ گئے ہو تو ایک ہفتہ رک کر جانا، مجھے تم سے بہت ضروری باتیں کرنی ہیں۔ مومنہ بیگم خوش ہوتی، پھر محب تغلق شاہ کو جتلاتی نظروں سے گھور کر بیٹے سے بولی۔ باتیں بعد میں کر لینا بہو، جاؤ پہلے بچے کے لیے کچھ کھانے پینے کا انتظام کرو، اتنی دور سے آیا ہے یہ۔ وہ بھی ان کے سسر تھے۔ جب سخت انداز میں بولے تو مومنہ بیگم جلتی بھونتی اٹھ کر چلی گئیں۔ تم آرام کرو سلطان، انہوں نے پیار سے پوتے کو کہا تو وہ مسکرا کر آگے بڑھ گیا۔ پوتے میں تو ان کی جان تھی، وہی اب ان کا آخری جینے کا سہارا تھا۔ کیا ہوا رابیل، پریشان ہو بیٹا؟ کیا آج پھر جاب نہیں ملی؟ سمیہ اس کے لیے پانی لاتے بولی، جو صبح کی گئی دوپہر کو کچھ دیر پہلے گھر میں داخل ہوئی تھی۔ بس اماں، یہی دنیا ہے جہاں تنہا بے سہارا کم عمر لڑکی دیکھی نہیں، فائدہ اٹھانے چلے آتے ہیں۔ وہ غصے سے بیگ پھینکتی ان کے ہاتھ سے پانی لے گئی۔ کوئی ضرورت نہیں رابی دھکے کھانے کی، جو بھی میری پینشن ہے اس میں گزر بسر ہو رہا ہے، اللہ کا شکر ہے۔ میری پھول سی بچی جس کے خواب بننے کی عمر ہے، ایسے دھکے کھائے مجھے بالکل پسند نہیں۔ قمر صاحب ویل چیئر گھسیٹتے کمرے سے باہر آتے بولے۔ رابیل نے انہیں دکھ سے دیکھا۔ کتنے خوبصورت دن تھے جب اس کے بابا پیروں پر چلتے تھے، انہوں نے دنیا کی ساری خوشیاں دی تھیں اسے، وہ تتلی کی طرح اڑتی پھرتی تھی، جو خواہش کرتی پوری ہوتی۔ پھر اچانک ان کی زندگی میں اندھیرا چھا گیا جب اس کے بابا کے ساتھ حادثہ ہو گیا، جس میں ان کی ٹانگیں چلی گئیں اور وہ معذور ہو گئے۔ وہ جاب سے ریٹائرڈ ہو گئے، پینشن میں گزر بسر اور ان کا علاج جیسے ناممکن سا ہو گیا۔ زندگی اچانک غموں سے بھر گئی تو رابیل کو ہی یہ اہم فیصلہ لینا پڑا۔ اس نے ہمت کرتے گھر سے اپنے پیاروں کی زندگی کے لیے باہر قدم نکالا۔ 2 دن ہو چکے تھے اسے جاب کے لیے در بدر بھٹکتے، لیکن کہیں ہوس بھری نگاہیں تو کہیں مطلبی لوگ۔ وہ تو جیسے ٹوٹنے لگی تھی دنیا کے ان رنگوں کو پہچان کے جن سے اب تک وہ ناواقف تھی۔ بابا، بات گزر بسر کی نہیں، مجھے آپ کو پہلے جیسا دیکھنا ہے، اپنے قدموں پر کھڑا ہوتا۔ میں آپ کا علاج کراؤں گی، آپ کو ایسے نہیں دیکھ سکتی میں۔
اس کی آنکھوں سے آنسو جھڑنے لگے تو قمر صاحب نے دل میں تکلیف اٹھتی محسوس کی۔ سمیہ بھی رونے لگی۔ جب تک آپ لوگ میرے ساتھ ہیں میں یہ جنگ لڑتی رہوں گی، مسکرا کر عزم سے کہتی وہ قمر صاحب کے سینے سے جا لگی، جہاں ان کے دل سے اس کے لیے ڈھیروں دعائیں نکلنے لگیں۔ مومنہ بیگم اب ایک بار پھر مچھلی کی طرح تڑپ رہی تھیں، کیونکہ 2 دن ہو چلے تھے زلطان کو ان کے ہاتھ آئے ہوئے۔ وہ کسی طور پر ان کے قابو میں آ کر نہیں دے رہا تھا۔ جہاں وہ بات کرنے کا سوچتی وہیں وہ کبھی اپنی مصروفیت کا بہانہ یا پھر اپنے دادا جان کے ساتھ زمین پر نکل جاتا۔ لیکن آج انہوں نے فیصلہ کر لیا تھا کہ وہ اس سے شادی کی بات کر کے رہیں گی۔ سلطان بیٹا آج شام اچھے سے تیار ہو جانا، تمہاری آنٹی آئیں گی، ایک ضروری بات بھی کرنی ہے۔ وہ جیسے ہی محب تغلق کے ساتھ حویلی کے اندر آیا، مومنہ بیگم بھاگ کر اس کے پاس آتے بولی تھی، موم ہو سکتا ہے میں شام تک بھی مشکل سے ویٹ کروں، مجھے ایک ضروری میٹنگ کے لیے نکلنا ہے، تو میری طرف سے ان سے معذرت کر لیجیے گا۔ وہ بے حد سنجیدگی سے کہتا آگے بڑھ گیا، جبکہ محب تغلق دھیمی مسکراہٹ سے انہیں دیکھنے لگے، جس پر وہ جل کر سیخ پا ہو گئے۔ سلطان اگر تم اپنی آنٹی سے بنا ملے گئے تو میرا مرا ہوا منہ دیکھو گے۔ وہ اس قدر جذباتی ہو گئیں کہ محب اور سلطان کا منہ کھلا رہ گیا۔ کیا بکواس ہے بہو، ہوش میں ہو؟ کیا بول رہی ہو؟ ہاں، بچے کا کام ہے وہاں، وہ بول رہا ہے، تمہیں اپنی پڑی ہے۔ محب تغلق گرجدار آواز میں بولے، سب سمجھتی ہوں میں، آپ کی پلاننگ ابا یہی چاہتے ہیں آپ کہ میں کچھ کر نہ سکوں اور آپ اپنی چال چل لیں، لیکن ایسا کبھی نہیں ہوگا۔ سلطان میرا بیٹا ہے، وہی کرے گا جو اس کی ماں چاہے گی۔ غصے سے پھولتی وہ ان سے بدتمیزی کرتی اندر چلی گئی۔ محب تغلق نے ضبط سے لاٹھی زمین پر ماری۔ سلطان جو ہکا بکا سا کبھی ماں اور دادا کو دیکھ رہا تھا، گہرا سانس بھر کر رہ گیا۔ سالوں سے چلی آ رہی اس سرد جنگ سے وہ بخوبی واقف تھا۔ مومنہ وہی کام کرتی جس سے محب تغلق ناپسند کرتے۔ شہر سے آئی بیٹے کی پسند پر محب صبر سے گھونٹ پیتے۔ آخر کو وہ اس خاندان کی عزت بھی تھی، ورنہ کب کا اٹھا کر باہر پھینک دیا ہوتا۔ دولت جاگیر حویلی اب تک سب ان کی ملکیت تھی۔ مومنہ جو حویلی میں ٹکی تھی اس کی وجہ بھی یہی دولت اور آسائش تھی، ورنہ وہ خود کب کی اس سب کو لات مار کے چلی جاتی۔ محب بیٹے اور پوتے کی وجہ سے انہیں برداشت کرتے، تو وہیں وہ اس سب کا ناجائز فائدہ اٹھا کر ان کے ساتھ بدسلوکی کر جایا کرتی۔ سلطان تو جیسے مہرا بنا ہوا تھا ان کے لیے محب تغلق کو قابو کرنے کا۔ دیکھ رہے ہو یہ عورت کبھی نہیں سدھرے گی، اس کے دل میں جو نفرت پل رہی ہے سالوں سے، یہ اس نفرت میں جل کر خود کو خاکستر ہو جانے دے گی۔ محب تغلق پوتے سے بولے، دادا جان ریلیکس ہو جائیں، آپ جانتے ہیں موم کو، اینی وے میں ریسٹ کرنے جا رہا ہوں، شام کو شہر کے لیے بھی نکلنا ہے۔ چہرے پر کوفت اور بیزارگی لیے وہ چلا گیا تو محب بھی سر جھٹکتے اندر بڑھ گئے۔ سوٹ بوٹ پہنے بے حد سنجیدہ لیکن خوبصورت نظر آتا وہ نیچے اترا تو سامنے مومنہ بیگم اور ان کی بہن کے ساتھ ان کی بیٹی دکھائی دی، جو اسے دیکھ کر خوش ہو گئے۔ سمرن کے چہرے پر تو جیسے چمک سی آ گئی اسے دیکھ کر۔ ارے سلطان بھی آ گیا، مومنہ بیگم مسکراتے ہوئے بولی۔ السلام علیکم آنٹی، کیسی ہیں آپ؟ اور سمرن تم کیسی ہو؟ وہ چہرے پر ایک روب لیے بولا، ہم ٹھیک ہیں، تم کیسے ہو؟ تم تو بھول ہی گئے ہمیں، اس کی آنٹی شکایت کرتے بولی، جسے وہ نظر انداز کر گیا۔ سمرن البتہ مسکرا کر بولی، میں ٹھیک ہوں سلطان، تم کیسے ہو؟ سلطان کو دیکھ کر اس کا دل شروع سے ایک عجیب لے میں دھڑکنے لگتا۔ موم میں لیٹ ہو رہا ہوں، مجھے اب نکلنا ہے۔ اپنی گھڑی کی طرف دیکھتا وہ بولا تو مومنہ کا چہرہ سرخ ہو گیا۔ سلطان میں نے کہا تھا کہ مہمان آ رہے ہیں، تم کہیں نہیں جاؤ گے، وہ آہستہ اور سخت لہجے میں بولی۔ موم میرے پاس فالتو وقت نہیں جو یہاں برباد کروں، پلیز۔ اب کہ وہ بھی سختی سے کہتا آگے بڑھ گیا، جبکہ دور کھڑے محب نے افسوس سے سر ہلایا۔ یہ سب کیا ہے مومنہ؟ تم نے بتایا کیوں نہیں سلطان کو ہم کس سلسلے میں یہاں آ رہے ہیں؟ ان کی بہن کا چہرہ ایک دم سے کھنسا گیا۔ سمرن بھی جیسے تاریک سی ہو گئی۔ یہ سب اس بڈھے کی چال ہے آپی، آپ فکر نہیں کریں، میری بہو سمرن ہی بنے گی۔ ایک گہرا سانس لیتی وہ پر یقینی سے بولی۔ سلطان اپنے دادا اور باپ سے مل کر ان کی دعائیں لیتا واپس شہر آ گیا۔ وہ جب شہر پہنچا تو رات کے سائے ہلکے ہلکے ہر طرف پھیلنا شروع ہو چکے تھے۔ اسے اپنے مینیجر اور پی اے کی طرف سے مسلسل کالز آ رہی تھیں، لیکن شہر کا ٹریفک ہونے کی وجہ سے وہ بار بار پھنستا جا رہا تھا۔ ریڈ لائٹ بتی کی وجہ سے اس کی گاڑی کھڑی ہوئی تھی۔ جب اس نے سامنے بائک پر غور کیا، ایک لڑکی جو بڑی سی چادر اوڑھے ہاتھ میں فائل لیے بیٹھی تھی، اسے یاد آیا یہ وہی لڑکی تھی جس کے ساتھ اس نے رکشے میں سفر کیا تھا۔ آج کل لڑکیاں بھی بائک ڈرائیو کرنا سیکھ گئی تھیں اور خواتین کے لیے ڈرائیو کا کام سر انجام دیتی نظر آتی تھیں۔
شاید وہ بھی کسی خواتین ڈرائیور کے ساتھ سفر کر رہی تھی۔ سلطان کا دل کیا جب تک سگنل بند ہے وہ جا کر اس سے بات کرے، لیکن اتنے لوگوں کے بیچ اسے یہ نامناسب لگا تو دل محسوس کر بیٹھا رہا۔ کچھ ہی دیر بعد سگنل کھل گیا اور تمام گاڑیاں آہستہ آہستہ آگے بڑھنے لگیں۔ تبھی اس کی عین نظروں کے سامنے وہ بھیانک حادثہ ہو گیا۔ رابیل کی چادر کا کونا بائک کے ٹائر سے لپٹتا اسے زمین بوس کر گیا۔ وہ تو سلطان اس کے بالکل پیچھے تھا۔ اس نے فوراً سے بریک لگائی اور بھاگتا ہوا اس کے پیچھے آیا۔ اس کے سر سے خون بہنے لگا۔ لوگوں کا رش ایک دم بڑھ گیا۔ رابیل کی آنکھیں آہستہ سے بند ہو رہی تھیں جب اس نے کسی جانے پہچانے چہرے کو اپنے قریب آتا دیکھا۔ اس کے چہرے پر ایک درد کی پرچھائی رقم تھی۔ جب اس کی آنکھیں بے ہوشی میں ڈوب گئی اور ساتھ سلطان کا دل بھی جیسے ڈوب سا گیا۔ ان بند ہوتی آنکھوں میں سلطان نے خود کو قید ہوتا محسوس کیا۔ مس اٹھیں۔ وہ اس کے نرم گلابی چہرے کو تھپتھپاتے دیوانوں کی طرح چلا رہا تھا۔ ایک چھوٹی سی ملاقات میں ایسا کیا جادو کر دیا تھا اس لڑکی نے کہ سلطان کی آنکھیں نم ہوتی اس کے لیے زندگی کی دعا کر رہی تھیں۔ وہ اپنے صبر جیسے کھو رہا تھا۔ تبھی اس نے ایک جھٹکے سے رابیل کو اپنی مضبوط پناہوں میں اٹھایا اور گاڑی کی طرف بڑھ گیا۔ تقریباً 1 گھنٹے بعد وہ مکمل ہوش میں آئی تھی۔ سڑک پر گرنے کی وجہ سے اس کے سر پہ چوٹ آئی تھی، جس سے خون بھی کافی بہا تھا۔ وہ اس کے پاس ہی کھڑا ڈاکٹر سے بات کرتا، اس کے ایک ایک نقش کو اپنے دماغ کے حصوں میں محفوظ کر رہا تھا۔ تبھی رابیل نے آہستہ سے اپنی آنکھیں کھولی۔ پلیز لیٹی رہیں۔ جب وہ بے تابی سے اس کے پاس آتا گویا ہوا، میں کہاں ہوں؟ کیا ہوا تھا مجھے؟ وہ سر پہ ہاتھ رکھتی درد سے کراہی۔ ارے بالکل پریشان ہونے کی ضرورت نہیں، بچت ہو گئی ہے پیاری لڑکی۔ شکر کریں سلطان تکلق وقت پہ پہنچ گئے اور آپ کو ہاسپٹل لے آئے۔ آپ کو تو ان کا شکر گزار ہونا چاہیے جنہوں نے آپ کی جان بچائی، ورنہ اتنے رش اور بھیڑ بھاڑ میں لوگ تو ایسے حادثوں سے بچ کر بھاگ جاتے ہیں، انسانوں کو مرتا ہوا چھوڑ کے۔ ڈاکٹر شاید کوئی قریبی تعلق رکھتا تھا، تبھی خوشگوار گفتگو کرتے بولا، جس پر سلطان نے اسے غصے سے آنکھیں دکھائیں۔ بہت شکریہ سر۔ اپنی ہری خوبصورت آنکھیں اس کی طرف گھماتی وہ مشکور لہجے میں بولی تو جیسے سلطان کا دل رک سا گیا۔ پلیز ایسا مت کہیں۔ خیر آپ آرام کریں، مجھے اپنی فیملی میں کسی کا نمبر دیں، میں انہیں آپ کے بارے میں اطلاع کر دوں۔ وہ بڑی مشکل سے اس کے ساحرانہ حسن سے آنکھیں ہٹاتے بولا، نہیں پلیز کسی کو مت بتائیں، مجھے بس گھر جانا ہے، میرے والدین پریشان ہو رہے ہوں گے۔ اس کی آنکھوں میں درد چھلکنے لگا جب وہ آہستہ سے اٹھتے بولی، ٹھیک ہے آپ میرے ساتھ آئیں، میں آپ کو چھوڑ دیتا ہوں، سلطان نے فوراً سے کہا۔ وہ جیسے ہی بیڈ سے اتری یکدم دماغ چکرایا اور قدم لڑکھڑائے۔ اس سے پہلے وہ گرتی سلطان کے مضبوط ہاتھوں نے فوراً سے اس کے نازک جسم کو تھام لیا۔ آپ ٹھیک ہیں نا؟ سلطان کو اس پیاری لڑکی کی بہت فکر ہوئی۔ رابیل نے جلد ہی خود کو سنبھالا، پھر آہستہ سے سر ہلا دیا۔ سلطان انہیں بس آرام کی ضرورت ہے، ویسے یہ بالکل ٹھیک ہے، ڈاکٹر مسکرا کر کہتا چلا گیا تو سلطان اسے لیے آہستہ سے آگے بڑھا۔ میں چلی جاؤں گی، وہ ہلکے سے منمنائی۔ دیکھیں آپ کی حالت ایسی بالکل نہیں جو میں آپ کو ایسے اکیلا چھوڑ دوں۔ اب کہ وہ ایسے بولا کہ رابیل کو خاموش ہونا پڑا، لیکن جب اس کی عالی شان گاڑی دیکھی تو وہ گھبرا گئی۔ سر آپ کے اور میرے سٹیٹس میں بہت فرق ہے، دیکھیں اگر آپ کے ساتھ میں گئی تو بہت سے لوگوں کی انگلیاں مجھ پر یا میرے ماں باپ پر اٹھ سکتی ہیں، پلیز آپ مجھے کوئی رکشہ وغیرہ کروا دیں، میں چلی جاؤں گی، آپ کا مجھ پر پہلے ہی بہت احسان ہے۔ اب کہ رابیل کے لہجے میں بھی تھوڑی سختی آ گئی، جس پر وہ ہلکا سا مسکرا دیا۔ مس آپ سے پہلی ملاقات میں اندازہ ہو گیا تھا آپ کتنی خوددار ہیں، کوئی اور وقت ہوتا تو اس بحث کو ضرور طول دیتا، لیکن آپ کی حالت دیکھ کر اس بار چھوڑ رہا ہوں۔ چلے آئے میں آپ کو رکشے میں چھوڑ دوں، لیکن پلیز اب یہ مت کہنا کہ رکشے میں بھی آپ اکیلی ٹارزن بن کر جائیں گی پہلے کی طرح۔ وہ اسے چھیڑتے بولا تو اس بار رابیل بھی مسکرا دی۔ گھر پہنچنے تک دونوں کے بیچ ہلکی پھلکی گفتگو چلتی رہی، جس میں رابیل نے اپنے بارے میں مختصر اس کو بتا دیا۔ وہ جیسے ہی گھر کا دروازہ کھول کر اندر آئی، اسے اس حالت میں دیکھ کر سمیہ اور قمر صاحب کی چیخ نکل گئی، میری بچی یہ کیا ہو گیا؟ وہ آگے بڑھ کر اسے تھامتی رونے لگی۔ قمر صاحب نے جب اس کے ساتھ ایک رحیم شہیم خوبرو نوجوان کو آتا دیکھا تو حیران رہ گئے تھے۔ انکل پریشان مت ہوں، رابیل کے ساتھ ایک چھوٹا سا روڈ ایکسیڈنٹ ہو گیا تھا، لیکن اللہ نے بچا لیا، پریشانی کی کوئی بات نہیں، انہیں بس آرام کی ضرورت ہے۔ سلطان کے بولنے پر کئی سوال جو دونوں میاں بیوی کے دماغ میں آ رہے تھے جیسے سب کو جواب مل گئے۔ امی یہ سلطان تغلق ہیں، انہوں نے مجھے ہاسپٹل پہنچایا، میری مدد کی،
رابیل نے تشکر آمیز لہجے میں مزید کہا تو وہ دونوں بھی احسان مند نظروں سے اسے دیکھتے اسے بیٹھنے کے لیے کہنے لگے۔ نہیں آنٹی، اب میں چلوں گا، رات بھی بہت ہو گئی ہے، آپ خیال رکھیے گا ان کا۔ سلطان شرمندہ سا ہوتا ایک نظر رابیل پر ڈالتے بولا، بیٹا تم اگر آج فرشتہ بن کر ہماری مدد کو نہیں آتے تو ہم تو مر ہی جاتے۔ قمر صاحب بھیگے لہجے میں بولے تو سلطان نے ان کا ہاتھ آہستہ سے دباتے ہوئے کہا، ایسا مت کہیں پلیز، اللہ نے آپ سے ملوانا شاید میری کوئی نیکی کا صلہ دیا ہے۔ خیر، یہ میرا کارڈ ہے، اگر کوئی بھی پریشانی کی بات ہو یا کسی قسم کی کوئی بھی چیز کی ضرورت تو مجھے اس نمبر پر کال ضرور کیجیے گا۔ یہ کہتا وہ آخری نگاہ اس کے سوہنے چہرے پر ڈالتے نکل گیا۔ بہت پیارا بچہ ہے، اچھے خاندان کا چشم و چراغ لگتا ہے، اللہ اسے اپنے امان میں رکھے۔ وہ دونوں اسے ڈھیروں دعائیں دینے لگے جبکہ رابیل خاموشی سے لیٹ گئی۔ سلطان واپسی میں رابیل کے بارے میں سوچ رہا تھا، اس کی وجہ سے اس کی کروڑوں کی ڈیل بھی چلی گئی، لیکن اسے ذرا افسوس نہیں تھا۔ رابیل کو سوچتے اس کے چہرے پر ایک گہری مسکراہٹ در آئی۔ دل نے جب خاموشی سے صدا دی کہ یہی ہے وہ جس کی اسے تلاش تھی۔ اگلے دن اپنے زخم کو نظر انداز کیے وہ آج پھر جاب ڈھونڈنے کے لیے تیاری کرنے لگی۔ تم پھر جا رہی ہو؟ رابیل، کوئی ضرورت نہیں ہے، سمیہ غصے سے دیکھتے بولی۔ امی پلیز آہستہ بولیں، خدا کے لیے امی مجھے کوشش کرنے دیں، میں بابا کو اس حالت میں نہیں دیکھ سکتی، مجھے انہیں اپنے پیروں پر کھڑا دیکھنا ہے۔ وہ بے بسی سے بولی، تو کیا ایک کے لیے میں دوسرے پیارے کو قربان کر دوں؟ سمیہ کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ میں ٹھیک ہوں، آپ بس دعا کریں میں آج کامیاب ہو جاؤں۔ یہ کہتی وہ بیگ اٹھا کر تیزی سے نکل گئی۔ وہ جس ایڈریس پر پہنچی تھی وہاں پرسنل اسسٹنٹ کی ضرورت تھی۔ رکشے سے اترتے اس نے عالیشان آفس کو دیکھا اور اللہ کا نام لے کر آگے بڑھ گئی۔ وہاں پہلے ہی 7 لڑکیاں موجود تھیں۔ ان لڑکیوں کے سامنے اپنی سادہ سی حالت کو نظر انداز کرتی وہ ایک کرسی پر بیٹھ گئی۔ وہ لڑکیاں ایک سے بڑھ کر ایک فیشن کیے مہنگے لباس میں موجود تھیں۔ کچھ دیر میں انٹرویو شروع ہوا، تبھی سلطان تغلق اپنے مینیجر اور کچھ ورکر سے بات کرتا ایک روم سے نکلا۔ سلطان کی شخصیت دیکھ کر رابیل کے پسینے چھوٹ گئے۔ اتنا امیر کبیر انسان، اتنا بڑا بزنس مین، اتنی معروف شخصیت۔ رابیل اسے دیکھ کر گھبرا گئی۔ اس کا اعتماد پل میں ہوا ہوا۔ نہیں رابیل، اس سے پہلے تم یہاں سے بھی مایوس لوٹو، تم چلی جاؤ۔ یہ تو بہت بڑے آدمی ہیں، شاید انہیں تم یاد بھی نہ ہو۔ اپنے الٹے سیدھے خیالات کو سوچ کر اس کا چہرہ پسینے سے بھیگ گیا جب وہ اٹھتی مرے مرے قدموں سے دروازے کی طرف بڑھنے لگی، اور تبھی سلطان کی نظر اس کی چادر پر پڑی جسے وہ لاکھوں میں بھی پہچان سکتا تھا۔ رابیل! سلطان کی بھاری اور بلند آواز نے جہاں رابیل کے قدم روک دیے وہیں آفس کے پورے سٹاف کو ٹھٹکا دیا، کیونکہ اس کے لہجے اور انداز میں بے ساختگی کے ساتھ بے یقینی اور بے چینی بھی تھی۔ رابیل نے حیرت سے پیچھے مڑ کر دیکھا۔ اسے یقین نہیں آیا سلطان تغلق نے اسے اس کے نام سے پکارا ہے، گویا وہ اسے یاد تھی۔ واپس کیوں جا رہی ہو؟ سلطان اس کے ہاتھ میں فائل دیکھتا تیزی سے اس کی جانب بڑھا اور اپنے آفس کا دروازہ کھول کر اسے لیے وہاں چلا گیا۔ رابیل نے اس کا سپر لگژری روم دیکھا جہاں سکون اور ٹھنڈک کا احساس پورے کمرے میں بکھرا ہوا تھا۔ آؤ بیٹھو۔ اسے ایک کرسی کی سمت اشارہ کرتے خود دوسری چیئر گھسیٹ کر اس کے مقابل بیٹھ گیا۔ کیسی ہو؟ اس کی آنکھوں میں ایک تپش تھی۔ جی ٹھیک ہوں، وہ آہستگی سے بولی۔ جب آرام کے لیے کہا تھا تو کیوں گھر سے نکلی؟ تمہارا زخم ابھی بھرا نہیں ہے رابیل۔ سلطان کے لہجے میں اس کے لیے فکر تھی۔ وہ آپ سے تم پر آتا اپنے اور اس کے بیچ کی تمام فارمل دیواروں کو گراتے بولا، آپ نہیں سمجھ سکتے میری مجبوری سر، مجھے جاب کی ضرورت ہے، مجھے اپنے بابا کا سہارا بننا ہے، انہیں ان کے پیروں پر کھڑا کرنا ہے۔ آخر کار ضبط کے باوجود اس کے آنسو جھلک پڑے۔ سلطان کو لگا جیسے کسی نے اس کے دل پر پاؤں رکھ دیا ہو۔ رونا بند کرو پلیز، تمہارے آنسو مجھے اچھے نہیں لگتے۔ تم مجھے پہلے کی طرح لڑتی جھگڑتی غصے والے رابیل میں پسند ہو۔ یاد ہے جس نے مجھے رکشے میں نہ بٹھانے پر کتنا ہنگامہ کیا تھا؟ وہ ایک دم سے شرارت سے بولا تو رابیل روتے روتے ہنس دی، جسے سلطان نے سکون محسوس کیا۔ میری پی اے کے طور پر کام کرو گی؟ اس کے اچانک پوچھنے پر رابیل تو حیران رہ گئی۔ اب اس طرح آنکھیں مزید پھاڑ کر مجھے دیکھو گی تو میں باس ہو کر بھی تم سے ڈرنے لگوں گا۔ سلطان کے مزید شرارتوں پر رابیل سنجیدہ ہو گئی۔ سر آپ مجھ پر کہیں ترس کھا کے تو یہ جاب نہیں دے رہے؟ اب کہ وہ بولی تو سلطان تو حیران ہی رہ گیا۔ اب وہ اس چھوٹی لڑکی کو کیا بتاتا کہ وہ تو پہلی نظر میں اس پر دل و جان ہار بیٹھا تھا۔ رابیل ضروری نہیں، انسان جو سوچتا ہے وہی ہو۔ کبھی کبھی اوپر والا بھی ایسا کچھ پلان کرتا ہے جو ہم سمجھنے سے قاصر ہوتے ہیں۔ تم مجھے صرف باس نہیں، اپنا اچھا دوست بھی سمجھ سکتی ہو۔
سلطان کے مضبوط لہجے میں کہنے پر رابیل کا اپنے رب کے سامنے شکر سے سر جھک گیا۔ اس نے اتنی بڑی آزمائش اور دن رات کی خواری کے بعد اتنا بہترین روزگار اور ایک مخلص دوست جو اسے عطا کیا تھا۔ ٹھیک ہے، پھر کل 9 بجے تم یہاں میرے سامنے موجود ہو۔ اور ہاں، کام کے دوران میں بہت سخت مزاج کا بندہ ہوں، وہ مصنوعی روب سے بولا تو رابیل ہلکا سا مسکرا دی، جس پر زلطان بھی اب ہنس دیا۔ زلطان نے اس کے آفس آنے اور جانے کا خاص انتظام کیا تھا۔ وہ اس کی طرف سے کسی قسم کی کوئی کوتاہی برداشت نہیں کر سکتا تھا۔ رابیل اس کے دل کی وہ خوشی بن بیٹھی تھی جس کے گرد زلطان کی پوری دنیا گھومتی تھی۔ وہ اس سے اتنی خاموش اور شدید محبت کرنے لگا کہ ایک پل کو اپنی نظروں سے دور ہوتا نہیں دیکھ سکتا تھا۔ رابیل بھی تو کام کے ساتھ اس کے کھانے پینے، آرام کا، اس کی ہر ایک چیز کا ایسے خیال رکھتی جیسے وہ اس کا سرتاج ہو۔ ایک باس اور پی اے کے علاوہ ان کے بیچ دوستی کا بھی خوبصورت رشتہ بن گیا جو صرف زلطان کی بھرپور کوشش کی وجہ سے ممکن ہو سکا۔ سر، آپ کی ساری فائل آپ کی ٹیبل پہ رکھ دی ہیں۔ آپ کی آج کی جو میٹنگ ہے وہ میل کر دی ہے اور آپ کی گرم کافی آپ کی ٹیبل پر ہے۔ وہ جلدی جلدی اسے بتا رہی تھی، جبکہ زلطان کی وارفتگی بھری نگاہیں اس کے چہرے کے ایک ایک نقش کو جیسے چوم رہی تھیں۔ آرام سے یار، بیٹھ جاؤ۔ تبھی زلطان نے پیار سے کہا، نہیں سر، بہت کام ہے، میں لنچ میں گپے ماروں گی آپ کے ساتھ، فی الحال میری جان چھوڑیں۔ آپ تو گپے ہانکنے بٹھا لیتے ہیں، بعد میں جب کوئی میٹنگ ہوتی ہے تو میری جان کو چمٹتے ہیں۔ وہ لٹ مار انداز میں بولی تو زلطان کا کہا گونج اٹھا۔ شکر کرو تمہاری جان کو چمٹتا ہوں، تمہیں نہیں۔ اس کے ذومعنی انداز پر رابیل حوانکوں کی طرح اسے دیکھنے لگی۔ وہ اکثر باتوں باتوں میں اسے اپنے دل کا حال بیان کر بیٹھتا جو اس کے سر سے گزر جاتی۔ اچھا یار، ساتھ بیٹھ کر کافی پی لو، بس پھر چلی جانا، وہ بچوں کی طرح ضد کرتے بولا تو رابیل ٹھینگا دکھاتی آفس سے نکل گئی۔ بچوں، ایک بار تم بس میرے ہتھے چڑھ جاؤ، پھر دیکھتا ہوں کہاں بھاگتی ہوں۔ اس بار گاؤں جا کر بات کرتا ہوں دادوں سے۔ تمہیں اپنی محبت کا اسیر نہ کیا تو کہنا، سلطان نے دانت پیستے خود سے کہا، پھر خود ہی ہنستا ہوا کافی پینے لگا۔ بس اب وہ رابیل سے اسے اپنے دل کی بے قراریوں سے دور انجان مزید اور نہیں رکھ سکتا تھا۔ اس نے فیصلہ کر لیا کہ وہ اب جا کر دادا جان سے رابیل کے بارے میں بات کرے گا، لیکن اس سے پہلے اسے رابیل کو اپنے دل کی بات سے آگاہ کرنا تھا۔ ایک پلان سوچ کر وہ ہلکا سا مسکرا دیا۔ کیا ہوا، آپ نے مجھے بلایا؟ وہ دروازے سے اندر جھانکتے بولی۔ ہاں رابی، پلیز آؤ، مجھے ایک ضروری بات کرنی ہے، سلطان مصروف انداز میں بولا۔ کتنی بار کہا ہے مجھے آفس ٹائم میں پورے نام سے پکارا کریں، اچھا نہیں لگتا، سب لوگ عجیب نظروں سے دیکھتے ہیں، وہ اندر آتی معصومیت سے بولی۔ سب کو گولی مارو، کل شام تم تیار رہنا، ہمیں ایک پارٹی کے ساتھ ڈنر پر جانا ہے، میں تمہیں 7 بجے پک کر لوں گا، وہ لاپرواہی سے بولا۔ کیا ڈنر پر؟ بابا نہیں مانیں گے، وہ پریشان ہوئی۔ بابا سے میں خود بات کر لوں گا، تم بس تیار رہنا، اتنا کہتا وہ اٹھا اور چلا گیا، جبکہ رابیل ہونٹ کچلتی سوچنے لگی۔ وہ جانتی تھی زلطان کہے گا اور ایسا ہو ہی نہیں سکتا کہ قمر یا سمیہ انکار کریں۔ اس تھوڑے وقت میں زلطان نے ان کے دلوں میں ایسی جگہ بنائی تھی کہ وہ اس پر آنکھ بند کر کے بھروسہ کرنے لگے، وہ اسے بیٹوں کی طرح چاہنے لگے تھے۔ زلطان نے بھی انہیں ہر قدم پر اپنے ہونے کا مضبوط یقین جو دلایا تھا۔ قمر صاحب کو ہاسپٹل لے جانا ہو، کوئی ضروری کام ہو یا آدھی رات کو کسی چیز کی ضرورت ہو، وہ ان کے ساتھ کھڑا دکھائی دیتا۔ قمر صاحب کے پورے علاج کی ذمہ داری اس نے اپنے سر بڑے آرام سے لے لی تھی۔ اور پھر اگلے دن ٹھیک 7 بجے وہ بلیک ڈنر سوٹ پہنے بہت ڈیشنگ دکھائی دیتا اس کے دروازے پر کھڑا تھا، جب وہ بھی اتفاق سے سیاہ فراک پہنے بڑی سی چادر میں دروازے سے باہر آتی دکھائی دی۔ سلطان کا تو دل ایک پل کو دھڑکنا ہی بھول گیا، وہ سادگی میں بھی بہت حسین لگتی تھی، اس کی دھڑکنوں کو روک رہی تھی وہ۔ سلطان نے فرنٹ سیٹ کا دروازہ کھولا تو وہ جلدی سے آتی بیٹھ گئی۔ سر، پتہ نہیں کیوں ایسے آپ کے ساتھ جانا بہت عجیب لگ رہا ہے، ہاتھوں کو مسلتی وہ عجیب سے احساسات میں گھری اس سے بولی، جس پر زلطان بھرپور نگاہوں سے اسے دیکھتا مسکرایا۔ ابھی کوئی حق نہیں اس لیے گھبرا رہی ہوں، جس دن سارے حقوق تمہارے نام کر دیے اس دن جھانسی کی رانی کی طرح چلو گی میرے ساتھ۔ ایک بار پھر اس کی ذومعنی باتوں پر وہ گھوم کر اسے دیکھنے لگی، جس پر زلطان ہنستا ہوا گاڑی آگے بڑھا گیا۔ آخر ایسا کیا گھول کر پلایا ہے میرے والدین کو جو اندھا بھروسہ کرنے لگے ہیں آپ پر؟ سچ، آج تک بابا نے مجھے اس طرح رات کو باہر نکلنے کی اجازت نہیں دی، لیکن آپ کے ایک بار کہنے پر بولے، رابیل کل تیار ہو جانا، سلطان بیٹا آئے گا لینے۔ قمر صاحب کی نقل اتارتی وہ بولی تو زلطان مسکرا دیا۔
وہ بس بول رہی تھی اور زلطان کی تیز ہوتی دل کی دھڑکنیں اس میں محو گفتگو تھی۔ تبھی ان کی گاڑی ایک جھٹکے سے آ کے رکی۔ رابیل نے حیرت سے دیکھا، وہ سمندر تھا جہاں دور دور تک صرف اندھیرا ہی تھا۔ بس سامنے سمندر میں ایک بڑی سی کشتی کنارے پر ہچکولے کھا رہی تھی۔ اس نے حیرت سے پلٹ کر زلطان کی طرف دیکھا جو گہرے پرسرار مسکراہٹ لبوں پر سجائے اسے لیے کشتی کی طرف چلنے لگا۔ دونوں جانب خاموشی تھی۔ زلطان کی ہمراہی میں اس نے جیسے ہی کشتی پہ قدم رکھا اس کی حیرت کی انتہا نہ رہی۔ کشتی کو بے شمار پھولوں سے سجایا گیا تھا۔ اس کے بیچ ایک بہت خوبصورت میز کرسی رکھی تھی۔ موم بتیوں اور پھولوں سے سجی یہ شام دیکھ کر رابیل دنگ رہ گئے۔ سر یہ سب؟ ابھی وہ بولی ہی تھی کہ زلطان ایک گھٹنا موڑ کر اس کے سامنے جھکا۔ رابی، میں تم سے بہت محبت کرتا ہوں، اتنا کہ شاید تمہارے بنا اب ایک سانس بھی نہ لوں۔ میں تمہیں اپنی زندگی میں شامل کرنا چاہتا ہوں، کیا تم میرا ساتھ قبول کرو گی؟ وہ آنکھوں میں امید کی روشنی لیے پوچھ رہا تھا اور وہیں رابیل کی آنکھوں سے آنسو گرنے لگے۔ اس کی بے نور زندگی میں اتنا خوشنما پل بھی آئے گا اس نے سوچا بھی نہیں تھا۔ سر، میں کیسے؟ میں آپ کے قابل؟ وہ آنسوؤں کے بیچ اٹکتے ہوئے بولی تو زلطان مسکرا دیا۔ تم ہی ہو رابیل جس کے لیے میرا دل دھڑکا۔ اب یہ کوئی فرق نہیں مانتا، کوئی حیثیت نہیں دیکھتا، تو میں کیا کروں؟ وہ مسکین صورت بنائے بولا تو رابیل ہنس دی اور اس کے بڑے ہوئے ہاتھ پہ آہستہ سے اپنا ہاتھ رکھ گئی جسے زلطان نے مضبوطی سے تھام لیا۔ اسے رابیل کی محبت، اس کا ساتھ مل گیا تھا، یہی اس کے لیے سب سے بڑھ کر خوشی کی بات تھی۔ اس کے والدین کی طرف سے تو کوئی مسئلہ ہی نہیں تھا، وہ ویسے ہی زلطان کو اپنا بیٹا مانتے تھے۔ دادا جان اور بابا کا بھی کوئی ڈر نہیں تھا، وہ شروع سے اس کی خوشی میں خوش رہنے والے تھے۔ ساری بات مومنہ بیگم پر آ کر رکتی تھی۔ وہ جانتا تھا اگر اس شادی میں مشکل آئی تو صرف ان کی طرف سے آئے گی۔ محب تغلق زمینوں پر جانے کے لیے جیسے ہی حویلی سے باہر آئے انہوں نے زلطان کی گاڑی اندر آتے دیکھی۔ ارے میرا شیر، میرا بچہ آ گیا، وہ خوشی سے بولتے آگے بڑھے۔ جب زلطان بھی گاڑی سے اترتا ان کے سینے سے لگ گیا۔ عالم، سمیہ بیگم بھی خوشی سے بھاگتے چلے آئے۔ زلطان، اچھا کیا تو چلا آیا، پتہ ہے مجھے تجھ سے بہت ضروری بات کرنی ہے۔ اس سے ملتے ہی مومنہ بیگم پھر سے شروع ہو گئی اور اسے گھسیٹ کر اندر لے آئیں۔ مجھے بھی آپ سب سے ضروری بات کرنی ہے۔ وہ بہت خوش تھا، اتنی دور سے آنے کی تھکن بھی جیسے اسے بھول گئی تھی۔ اچھا، لیکن اس سے پہلے میں بتاؤں گی، میں نے سمرن سے تیری شادی کی بات پکی کر دی ہے۔ تو نے یاد ہے ایک بار کہا تھا میں جس لڑکی پر ہاتھ رکھوں گی تو اس سے شادی کرے گا؟ بس میں نے آپ ہی سے بات کر لی، جلد ہی ہم ان کے گھر جا کر تیری شادی کی ڈیٹ فکس کرائیں گے۔ مومنہ بیگم سب کو دیکھتے بولیں۔ سب چپ تھے کیونکہ مومنہ نے ان سب کو پہلے ہی بتا دیا تھا، لیکن اصل قیامت تو زلطان پر گری تھی۔ وہ پھٹی آنکھوں سے کبھی ماں، کبھی باپ تو کبھی دادا کو دیکھ رہا تھا۔ آپ نے مجھ سے پوچھے بنا میری زندگی کا فیصلہ کر لیا، وہ صدمے سے چور لہجے میں بولا۔ اب کے چونکنے کی باری ان تینوں کی تھی۔ کیا مطلب زلطان؟ تم ہی نے تو… مومنہ پریشان نظروں سے دیکھتے ہکلائے بولی۔ موم، میں نے تب یہ بات کہی تھی جب میں 20 سال کا نادان لڑکا تھا، جب میں آپ کی انگلی پکڑ کر چلتا تھا۔ اکثر بچے ماں باپ کی محبت میں ایسا بول جاتے ہیں، اس کا مطلب یہ نہیں کہ آپ زبردستی پہ اتر آئیں۔ میں سمرن کو بچپن سے بہن کی نظر سے دیکھتا آیا ہوں۔ اس سے شادی؟ نو، نیور۔ میں شادی کروں گا تو صرف رابیل سے، جو میری پہلی اور آخری محبت ہے، اور یہی بتانے میں آج گاؤں آیا ہوں۔ وہ سخت گیر آواز میں بولتا ماں کو دیکھ رہا تھا۔ اب تو محب تغلق اور عالم بھی سنگین صورتحال پہ تذبذب کا شکار ہو گئے۔ رابیل، یہ کون ہے؟ نہیں زلطان، تم صرف وہیں شادی کرو گے جہاں تمہاری ماں چاہے گی، سمجھے؟ مومنہ بیگم بھی اب کھڑی ہوتی ضدی لہجے میں بولی۔ بہو، زلطان ٹھیک کہہ رہا ہے، یہ اس کی زندگی اور محبت کا سوال ہے، اسے اپنی خوشیاں حاصل کرنے کا پورا حق ہے۔ ایسے تو نہ وہ خوش رہ پائے گا اور نہ وہ لڑکی۔ سمجھنے کی کوشش کرو۔ محب تغلق بھی تحمل سے بولے تھے۔ آپ چپ کریں، آپ تو یہی چاہتے تھے کہ کچھ بھی ہو جائے میرے خاندان سے اب کوئی لڑکی اس حویلی میں نہ آئے۔ آپ نے تو اب تک مجھے قبول نہیں کیا، اور اب زلطان کی فرمائش سن کر آپ تو خوش ہو گئے ہوں گے، ہے نا؟ مومنہ بیگم اب پلٹ کر محب تغلق سے بدتمیزی کرنے لگی۔ مومنہ، زبان کو لگام دو، تم اپنی حد پار کر رہی ہو۔ اب کے عالم گرجدار آواز میں بولے۔ واہ، میں چپ ہو جاؤں؟ بس زلطان، ایک بات کان کھول کر سن لو، اگر سمرن میری بہو نہیں بنی تو میں خود کو ختم کر لوں گی۔ سنا تم نے؟ انتہائی پاگل پن کا مظاہرہ کرتی مومنہ اندر چلی گئی۔ وہیں زلطان جیسے تھک کر صوفے پہ زور سے بیٹھا۔ زلطان بیٹا، پریشان نہیں ہو، ہم ہیں تمہارے ساتھ۔ محب اور عالم اس کے کاندھے پہ ہاتھ رکھتے بولے تو زلطان نے نم آنکھوں سے مسکرا کر انہیں دیکھا۔
پھر ان کے سینے سے لگ گیا۔ مومنہ بیگم کی ضد اور ہٹ دھرمی کی وجہ سے باپ بیٹا بنا انہیں ساتھ لیے اکیلے ہی شہر آتے پوتے کا رشتہ پکا کر گئے۔ ایک بار زلطان کا رشتہ ہو جائے، دیکھنا اولاد کی خوشی کے لیے ماں کا دل پگھل جائے گا، محب تغلق پوتے کو سمجھاتے ہوئے بولے۔ رابیل کے گھر والے بھی بہت خوش تھے۔ زلطان کے دادا اور باپ سے مل کر انہوں نے مومنہ بیگم کا بھی پوچھا، جس پر عالم نے کہا وہ اتنا دور کا سفر نہیں کر سکتی، لیکن رابیل جانتی تھی زلطان نے اس سے کچھ نہیں چھپایا تھا اور اسی بات کو لے کر وہ تھوڑی اداس تھی، لیکن زلطان نے اس سے کہا تھا جب وہ اس کے ساتھ ہے تو اسے کسی کی فکر کرنے کی ضرورت نہیں، اور اس طرح یہ رشتہ پکا ہو گیا۔ نکاح قمر صاحب کی سرجری کے بعد ہونا طے پایا، جو کہ 3 ماہ بعد تھی۔ اب دونوں طرف خوب شادی کی تیاریاں اور خوشیاں منائی جانے لگیں۔ محب تغلق نے شادی کی تمام تیاریوں کی ذمہ داری اپنی بھانجی کو سونپی، جو زلطان کو اپنے بیٹوں کی طرح چاہتی تھیں، اور یہ سب دیکھ کر مومنہ بیگم کے تو سینے پر جیسے سانپ لوٹ رہے تھے۔ ان کے شیطانی دماغ میں اس وقت کیا چل رہا تھا کوئی بھی نہیں جانتا تھا، جس پر وہ اتنی خاموشی سے منہ بند کیے بیٹھی تھیں۔ زلطان نے بہت بار پیار سے انہیں منایا، لیکن ان کی صرف ایک ضد تھی، بہو بنے گی تو صرف سمرن۔ اب تو زلطان بھی تھکنے لگا تھا۔ تم پریشان نہیں ہو زلطان، اس عورت کو اس کے حال پر چھوڑ دو، سب ٹھیک ہو جائے گا۔ عالم اس کے پاس آتے بولے تو وہ گہرا سانس بھر کے رہ گیا۔ دیکھیں، پیشنٹ کی سرجری میں بہت سی کمپلیکیشنز ہیں، ہم آپ سے کچھ نہیں چھپانا چاہتے۔ بہتر ہوگا آپ اپنے آپ کو کسی بھی حالات کے لیے مضبوط رکھیں۔ قمر صاحب کی رپورٹس دیکھتے ڈاکٹر نے رابیل اور زلطان کی طرف دیکھتے کہا تو وہ پھوٹ پھوٹ کے رو دی۔ رابی اس طرح روگی تو بابا بھی کمزور پڑ جائیں گے، تم اللہ پر بھروسہ رکھو، سب ٹھیک ہو جائے گا۔ زلطان اس کے کاندھوں کو تھامتا پیار سے بولا۔ بابا کی سب سے بڑی خواہش تھی مجھے دلہن بنا دیکھنے کی، اب اگر انہیں کچھ، اس سے آگے وہ بول نہ سکی اور پھر رونے لگی تو زلطان گہری سوچ میں ڈوبتا منٹوں میں ایک فیصلہ کر گیا۔ انکل کی سرجری سے پہلے میں رابیل سے نکاح کرنا چاہتا ہوں، صرف گھر والوں کی موجودگی میں۔ اگر ڈاکٹرز اتنی بڑی بات نہ کہتے تو کوئی پریشانی نہیں تھی، نکاح وقت پر ہی ہوتا، لیکن اب صورتحال کچھ اور ہے۔ آپ لوگ کیا کہتے ہیں؟ وہ اسی دن گاؤں آیا، محب اور عالم صاحب کو سامنے بٹھائے سنجیدگی سے بولا، ہمیں کوئی اعتراض نہیں، نکاح تو سنت ہے اور پھر خوشی کی بات ہے۔ اچھا ہے باپ کی نظروں کے سامنے بیٹی اپنے گھر کی ہو جائے گی، اللہ انہیں زندگی دے۔ محب تغلق مسکرا کر بولے تو عالم بھی سر ہلانے لگے۔ وہیں دور کھڑی مومنہ بیگم ہونٹوں پر شیطانی مسکراہٹ لیے وہ سب سن رہی تھیں۔ آ جاؤ رابیل، میں بھی دیکھتی ہوں تم زلطان کی بیوی کا درجہ کیسے حاصل کرتی ہو۔ خود سے کہتی وہ نفرت سے بولیں، پھر پلٹ گئیں، اور پھر ایسی ہی خوبصورت شام میں 16 سنگھار کیے رابیل زلطان کے نکاح میں آ گئی۔ سب خوشی سے جھوم رہے تھے، ایک دوسرے کے گلے لگاتے مبارکباد دے رہے تھے، لیکن رابیل بہت اداس اور خاموش تھی۔ زلطان نے استحقاق سے اس کا ہاتھ تھامتے انہیں ہونٹوں سے لگا لیا۔ کیا بات ہے میری جان، اتنی اداس کیوں ہو؟ اس نے محبت بھرے لہجے میں پوچھا۔ زلطان، ماما اگر ہوتی کتنا اچھا ہوتا، ہماری خوشیاں مکمل ہو جاتی۔ کیا ان کا دل دکھا کر ہم نے ٹھیک کیا؟ وہ نم آواز میں بولی تو زلطان تو جیسے نہال ہی ہو گیا۔ ماما کی فکر نہیں کرو، وہ مان جائیں گی۔ اگر انہیں ذرا بھی میری خوشی کی پرواہ ہوتی تو آج وہ یہاں ہوتی۔ زلطان اسے آہستہ سے سینے سے لگائے بولا تو رابیل جیسے پگھل سی گئی۔ تم دیکھنا بابا کی سرجری کامیاب ہوگی، وہ پہلے کی طرح بالکل ٹھیک ہو جائیں گے۔ زلطان کے اتنے پیارے انداز میں کہنے پر رابیل کے دل میں ڈھیروں سکون اتر گیا۔ بہت خوب کروا دیا میرے بیٹے کا نکاح، وہ بھی اس کی ماں کے بنا۔ عالم محب تغلق جیسے ہی گاؤں لوٹے، مومنہ بیگم انگارے چباتے بولی، تمہیں بھی شریک ہونے کو کہا تھا، لیکن تم بلا وجہ کی ضد دل سے لگائے بیٹھی ہو، تو کیا کریں پھر ہم؟ خیر میرے دونوں بچے خوش ہیں، اور مت پوچھو تمہاری بہو اتنی پیاری بچی ہے، ارے خوش قسمت ہو تم۔ عالم لاپرواہی سے بولے تو مومنہ بیگم چیخ اٹھی، بہو مائی فٹ، میری بہو بنے گی تو صرف سمرن، سمجھے آپ؟ ابھی تو صرف نکاح ہوا ہے، بیوی ہونے کا درجہ کس کو ملتا ہے یہ وقت بتائے گا۔ یہ کہتی وہ اپنے کمرے میں چلی گئی، جس پر باپ بیٹا نہ سمجھی سے ایک دوسرے کو دیکھنے لگے۔ ان کی باتوں کا مطلب سمجھنا ان کے بس سے باہر تھا۔ پورے 3 گھنٹے لگے تھے قمر صاحب کی سرجری میں۔ جب ڈاکٹر نے آ کر یہ خوشی کا پیغام دیا کہ وہ بالکل ٹھیک ہے، ان کی سرجری کامیاب رہی، یہ سننا تھا کہ رابیل اور سمیہ خوشی سے روتی ایک دوسرے کے گلے لگ گئیں۔ زلطان بھی بہت خوش تھا، وہ سائے کی طرح سب کچھ بھلائے صرف رابیل کے ساتھ تھا۔ اب جب ڈاکٹر نے کہا کہ سب ٹھیک ہے تو وہ سمیہ اور رابیل سے ضد کرنے لگا کہ وہ اس کے ساتھ چل کر کچھ کھا پی لیں اور آرام کریں۔ کل رات سے وہ پاگلوں کی طرح ہاسپٹل میں پریشان ہو رہے تھے، اب پھر رات ہونے کو آئی تھی۔
اب تو انہیں گھر چلے جانا چاہیے تھا۔ بیٹا ایک کام کرو، رابیل کو لے کر گھر چلے جاؤ، میں یہیں ان کے ساتھ ہوں، کیا پتا کب ضرورت پڑ جائے۔ سمیہ کے کہنے پر رابیل تو گھبرا گئی۔ جب سے نکاح ہوا تھا زلطان کے پرزور جذبے ویسے ہی اسے ہلائے دے رہے تھے۔ اب تو تنہائی میں پتہ نہیں وہ کیا کرتا۔ نہیں امی، میں آپ کے ساتھ ہی ٹھیک ہوں۔ زلطان جو سمیہ کی بات سن کر ایک دم خوش ہو گیا تھا، رابیل کے انکار پر دانت پیس کر اسے دیکھنے لگا۔ آنٹی بالکل ٹھیک کہہ رہی ہیں، رات بھر یہاں کیا کرو گی؟ چلو تمہیں اچھا سا کھانا کھلاتا ہوں، پھر گھر چھوڑ دوں گا۔ روب سے کہتا وہ ایک جھٹکے سے اس کا ہاتھ کھینچ کر اپنے قریب کر گیا۔ آنٹی آپ بالکل پریشان نہیں ہوں، میں اپنی بیگم کا بالکل خیال رکھوں گا، اور یہاں ڈاکٹرز سب موجود ہیں، کوئی بھی پریشانی ہو مجھے اطلاع کر دینا آپ، اوکے؟ مسکرا کر کہتا وہ اسے لیے آگے بڑھ گیا، جبکہ سمیہ مسکرا دی۔ مجھ سے بھاگنے کے بہانے ٹھیک نہیں ہیں بیگم، وہ اسے خود سے لگائے بولا تو رابیل کے چہرے پر شرم و حیا کے رنگ بکھر گئے۔ وہ شخص کب اس کی رگوں میں محبت بن کر خون کے ساتھ گردش کرنے لگا، اسے احساس ہی نہیں ہوا، اور اب اس کی جڑیں اتنی مضبوط ہو چکی تھیں کہ کوئی اس سے زلطان کو الگ کرتا تو وہ مر جاتی۔ بہترین جگہ پر کھانا کھانے اور خوب سارا وقت ایک ساتھ گزارنے کے بعد زلطان کا دل ہی نہیں چاہ رہا تھا اسے تنہا چھوڑ کے جانے کو۔ بہت رات ہو گئی ہے زلطان، اب آپ جائیں آرام کریں، وہ آہستہ سے اس کے کاندھے پہ سر رکھے بولی، تو زلطان کا دل دھڑک کر مچلنے لگا۔ رابیل میرا سکون تو تم ہو، میری تمام تھکن کا علاج صرف تمہارے پاس ہے۔ زلطان کی آواز خمار آلود تھی۔ رابیل کا دل بھی اب زوروں سے دھڑکنے لگا، وہ نگاہیں جھکائے اس کی باتوں کا مطلب سمجھنے کی کوشش کرنے لگی۔ تبھی زلطان نے اس لمحے کو کسی اور بات میں ضائع کیے بنا آہستہ سے جھکا اور نہایت نرم پرسکون انداز میں اس کے لبوں کے قریب آ کر لمحے بھر کو رکا۔ اس کی سانسیں رابیل کو اپنے چہرے پر محسوس ہونے لگیں، جیسے ہوا نے راز سنانا شروع کر دیے ہوں۔ زلطان نے اپنے لب اس کے لبوں سے ملائے، جیسے برسوں کی پیاس ہو، جذبات سے بوجھل اور شدت سے لبریز۔ رابیل کا دل ایک پل کو رکا اور پھر تیزی سے دھڑکنے لگا۔ اسے نہ تو انکار کی ہمت تھی، نہ اجازت کی ضرورت، کیونکہ اس لمحے جذبات نے لفظوں کو بے معنی کر دیا تھا۔ رابیل کی آنکھیں حیرت سے پھیلیں، پھر جب زلطان کو اپنے ہونٹ سک کرتے دیکھا تو پورے جسم کا خون چہرے پر جمع ہونے لگا۔ اس نے آنکھیں بند کر لیں۔ زلطان نے ایک ہاتھ رابیل کی پچھلی گردن سے گزار کر اس کے بالوں پر اپنے آہنی ہاتھ کی گرفت بنائے۔ وہ اس کے سر کو تھوڑا اوپر کی طرف اٹھائے، دوسرا ہاتھ اس کی کمر کے گرد لپیٹ کر اسے زور سے اپنے سینے میں بھینچ گیا۔ وہ رابیل کی دھڑکنوں کو اپنے سینے میں بجتے دیکھ رابیل کی نازکی کو محسوس کرنے لگا۔ رابیل کا چہرہ لال بھبوکا بن گیا۔ اس وقت ان دو کے علاوہ اور کوئی بھی وہاں نہیں تھا۔ زلطان نے رابیل کے بالوں سے ہاتھ ہٹا کر اس کے بدن سے اس کا دوپٹہ الگ کر کے زمین پر پھینکا۔ رابیل زلطان کی اس حرکت پر اس کے سینے میں چھپنے کی کوشش کرنے لگی۔ زلطان اب پورے حق سے رابیل کی جانب پیش قدمی کرنے لگا تھا۔ رابیل نے زلطان کی شرٹ کو کاندھے سے اپنی مٹھیوں میں زور سے جھنجھوڑتے اسے ہوش دلانے کی ایک ناکام کوشش کی، لیکن زلطان کو اب کہاں ہوش تھا۔ وہ آج سب بھلائے بس اسے حاصل کرنا چاہتا تھا۔ زلطان! سسکیوں کے دوران رابیل نے اسے پکارا۔ جی جانے زلطان! تو زلطان اس کے ماتھے سے ماتھا ٹکا کر اس کی پکار کا جواب ویسے ہی پیار سے دیتے بولا۔ رابیل اپنی سانسوں کی رفتار کو ہموار کرنے کی کوشش کرنے لگی۔ اس کی پلکیں بند تھی، دل کی دھڑکن جیسے کانوں میں گونج رہی تھی۔ زلطان کے لمس میں ایک عجیب سا سکون بھی تھا اور بے تابی بھی۔ زلطان کی نظریں رابیل کی بند پلکوں پر ٹھہر گئیں۔ آنکھیں کھولو رابیل، اس کی آواز میں نمی تھی، جیسے وہ خود بھی اس لمحے کا قیدی بن چکا ہو۔ رابیل نے آہستہ آہستہ آنکھیں کھولی، زلطان کی آنکھوں میں جھانکا۔ وہاں بے پناہ چاہت تھی، ایک ایسا جذبہ جو لفظوں سے بیان نہیں ہو سکتا تھا۔ یہ جو لمحہ ہے نا، یہ صرف تمہارا ہے، ہمارا ہے، نہ دنیا کو پتہ چلے گا نہ وقت کو۔ زلطان نے سرگوشی کی۔ رابیل نے بس ہلکی سی مسکراہٹ دی، مگر اس کے گالوں پر پھیلی سرخی اور آنکھوں کی نمی نے سب کچھ کہہ دیا۔ زلطان نے آہستہ سے اس کی پیشانی پر بوسہ دیا اور اس کے کان میں کہا، تمہاری خاموشی میرے دل کا سکون ہے۔ وہ لمحہ تھم گیا، نہ سانسوں کی آواز تھی نہ دل کی دھڑکن کا شور، بس دو روحوں کی ملاقات تھی، گہری، خاموش، مگر ہمیشہ کے لیے۔ وہ دونوں اپنے ان قربت کے لمحوں میں گم ہو گئے، جہاں صرف سانسوں کی آواز تھی اور دلوں کی دھڑکنیں، نہ سرگوشی تھی نہ فاصلہ، بس ایک خاموشی تھی جو ہزار باتیں کہہ رہی تھی۔ زلطان نے رابیل کو اپنے حصار میں لیے رکھا، وہ جیسے اس لمحے کی قیدی بن چکی تھی، نہ انکار کر سکی نہ اقرار۔ وہ دونوں ایک ہو چکے تھے ہمیشہ ہمیشہ کے لیے۔ قمر صاحب کچھ ہی دنوں میں بالکل ٹھیک ہوتے، اب گھر آ چکے تھے۔ جب محب تغلق اور عالم صاحب زلطان کے ساتھ ان کی طبیعت پوچھنے کے ساتھ رابیل کی رخصتی کی بھی بات کرنے آئے تھے۔ قمر صاحب کے لیے اس سے بڑھ کر خوشی کی اور کیا بات تھی،
لیکن بھائی صاحب میں نے تو رابیل کی رخصتی کے لیے کچھ لیا ہی نہیں۔ قمر صاحب جیسے پریشان ہو گئے۔ ہمیں کچھ نہیں چاہیے بھائی صاحب، بس رشتہ داروں کی موجودگی میں آپ بچی کو رخصت کر دیں۔ ہم اپنی بچی کو اپنے ساتھ لے جانا چاہتے ہیں۔ محب تغلق کی بات پہ قمر صاحب خاموش ہو گئے اور پھر اس طرح رابیل سب کی دعاؤں کے سائے میں رخصت ہو کر سلطان کے ساتھ حویلی آ گئی۔ لیکن اسے کیا پتا تھا اصل آزمائش ان دونوں کی محبت کی اب شروع ہوئی ہے۔ رک جاؤ، وہ دونوں جیسے ہی حویلی کے اندر قدم رکھنے لگے، مومنہ بیگم کی کرخت آواز نے انہیں وہیں روک دیا۔ یہ لڑکی تبھی اندر آئے گی سلطان جب تم ابھی اور اسی وقت سمرن سے نکاح کرو گے۔ یہ لڑکی تبھی اندر آئے گی سلطان جب تم ابھی اور اسی وقت سمرن سے نکاح کرو گے۔ ان کی یہ بات سن کر تو جیسے سب سناٹے میں رہ گئے۔ یہ کیا بکواس کر رہی ہو؟ عالم غصے میں چلائے۔ میں سچ کہہ رہی ہوں عالم، اگر آج کسی نے بھی انکار کرنے کی کوشش کی تو میں اپنی جان لے لوں گی۔ مومنہ بیگم نے پیچھے سے گن نکال کر سر پہ رکھتے زور سے کہا۔ وہ اس قدر جنونی ہو جائیں گی کسی نے سوچا بھی نہیں تھا۔ ان کی اس حرکت پر رابیل کی چیخ نکل گئی۔ وہ جو دلہن کے لباس میں سجی دھجی اپنے شوہر کے ساتھ رخصت ہو کر آئی تھی، اس قیامت خیز لمحوں کی زد میں کھڑی سن رہ گئی۔ موم، سلطان بھاگ کر آتا ان کے ہاتھ سے گن لینا چاہتا تھا۔ نہیں سلطان، آج فیصلہ کرنا ہی ہوگا۔ بولو، کرو گے سمرن سے نکاح یا میں خود کی جان لے لوں؟ وہ آنکھوں میں آنسو لیے بولی۔ سلطان کو ان کی دماغی حالت اس وقت بالکل بھی ٹھیک نہ لگی۔ اگر انکار کرتا تو ماں کو موت کے منہ جاتا دیکھتا، اور اگر ہاں کرتا تو اپنی محبت سے کیسے نظریں ملاتا۔ وہ اس وقت بے بسی کے عالم میں کھڑا تھا۔ ٹھیک ہے، میں نکاح کرنے پہ راضی ہوں، آپ پلیز گن نیچے رکھیں۔ وہ بہت ٹوٹے ہوئے لہجے میں بولا اور پیچھے مڑ کر ایک نظر اپنی محبوب بیوی کی طرف دیکھا، جو نہ جانے کتنے سپنے آنکھوں میں سجائے آج اس کے سنگ نئی زندگی کی شروعات کرنے جا رہی تھی۔ لیکن پہلی ہی منزل پر اسے اپنی محبت اپنے شوہر کو بانٹنے کی سزا مل رہی تھی۔ وہ بے یقینی سے اسے دیکھے گئی۔ نہیں سلطان، یہ عورت تو ویسے ہی پاگل ہو گئی ہے، تم ایسا کچھ مت کرنا۔ عالم اور محب ایک دم بولے۔ اگر موم کی یہی خوشی ہے بابا تو ٹھیک ہے، میں نکاح کے لیے تیار ہوں، لیکن نہ تو میں اس عورت کو وہ مقام دوں گا، نہ دل میں جگہ۔ اپنی سخت گیر آواز میں کہتا وہ رابیل کی طرف واپس آیا۔ میری پہلی اور آخری محبت صرف رابیل ہے، اور رہے گی بھی۔ میں چاہے 10 عورتوں سے نکاح کیوں نہ کر لوں، لیکن کوئی بھی زبردستی میرے دل اور زندگی میں رابیل کی جگہ نہیں لے سکتی۔ وہ بہت مان اور یقین سے اس کی آنکھوں میں دیکھتے بولا، اور اس پل نہ جانے کیوں رابیل کے چہرے پر آنسوؤں کے ہوتے ہوئے بھی مسکراہٹ در آئی۔ مومنہ بیگم نے جھٹ پٹ سمرن کو بٹھایا، ان کی بہن بھی ان کے ساتھ ہی تھی۔ جیت کی خوشی ان کے چہروں سے عیاں تھی جب کچھ ہی دیر میں سمرن اور سلطان کا نکاح رابیل محب عالم کے سامنے کر دیا گیا۔ ایک آندھی تھی جو ایسے چلی کہ سب دیکھتے رہ گئے۔ سمرن، جس نے پاگلوں کی طرح بچپن سے صرف سلطان کو چاہا تھا، آج اسے پا لیا تھا۔ اس کی خوشی کی انتہا نہیں تھی۔ اس نے رابیل کو دیکھتے سلطان کا ہاتھ تھامنا چاہا کہ تبھی سلطان نے قہر بھری نظروں سے اس کی طرف دیکھا۔ ہوگی آپ سب کی خواہش پوری، اب تو میں جا سکتا ہوں۔ سمرن کا ہاتھ بری طرح جھٹکتا وہ کھڑا ہوا اور رابیل کا ہاتھ تھام کر اندر کی طرف بڑھنے لگا۔ تبھی مومنہ بیگم غصے سے بولی، سلطان، اب سمرن بھی تمہاری بیوی ہے۔ اگر تم اسے نہیں حق دو گے تو اس لڑکی کو بھی اس کے شوہر کا سکون اور محبت نہیں ملے گی۔ انصاف ہوگا تو دونوں کے ساتھ ہوگا۔ ان کی نئی منطق سن کر اب سب نے اپنا سر پکڑ لیا۔ آخر یہ عورت اپنے بچے کی خوشیوں کی دشمن کیوں بنی ہے؟ عالم درشتگی سے بولے، ٹھیک ہے، پھر میں اپنی محبت کے لیے اس سے دور رہ کر خود کو تو قربان کر دوں گا، لیکن اس عورت کو ہاتھ کبھی نہیں لگاؤں گا۔ نفرت سے پلٹ کر کہتا وہ رابیل کو ایک نظر دیکھتے واپس مڑ گیا۔ اب سب کی نظریں ہکی بکی سی کبھی سلطان تو کبھی ایک دوسرے کو دیکھ رہی تھی۔ عالم غصے میں آگے بڑھتے مومنہ پر ایک قہر بھری نگاہ ڈالتے اپنے کمرے کی طرف چلے گئے۔ جب محب تغلق شگفتہ قدموں سے بکھری ہوئی رابیل کے پاس آئے، اسے اپنی شفقت بھری باہوں میں بھرتے اس کے کمرے تک اسے لے گئے جو اس کے خوابوں کا مکین تھا۔ آنٹی سلطان، سمرن آنکھوں میں آنسو لیے مومنہ بیگم کے پاس آئی جو زور زور سے سانس لے رہی تھی۔
اب کیا کرو گی مومنا؟ زلطان تو اپنی بیوی کے حق سے بھی دستبردار ہوتا چلا گیا۔ اب وہ کیسے سمرن کے قریب جا کر اس لڑکی کو بھولے گا؟ ہم نے تو سوچا تھا کہ اسے سمرن کے قریب کرنے پہ بھی تم کامیاب ہو جاؤ گی، لیکن وہ تو سب ہی چھوڑ گیا۔ سمرن کی ماں بھی آگ پر تیل چھڑکتے بولی، ارے کب تک دور رہے گا؟ آخر کو لوٹ کر تو آئے گا نا۔ مجھے یقین ہے سمرن اپنے حسن سے اسے دیوانہ کر لے گی، اور اب تو وہ اس کی بیوی بھی ہے، اپنے شوہر کو حاصل کرنے کے لیے۔ اگر سمرن کو اس کے سامنے بے لباس بھی ہونا پڑا تو مجھے یقین ہے اس میں کوئی گناہ نہیں۔ ایک بار زلطان سمرن کو حق دے دے، پھر اس لڑکی کو یہاں سے دھکے دے کر میں کیسے نکالتی ہوں آپ دیکھنا۔ وہ ہنس کر بولتی جیسے بہت آگے تک سوچے بیٹھی تھی۔ ان کی بات سن کر وہ دونوں بھی مسکرا دی۔ رابیل کمرے میں آتی پھوٹ پھوٹ کے رو دی۔ زلطان کے ساتھ کیا کیا خواب نہیں دیکھے تھے اس نے، لیکن سب جیسے ٹوٹتے ہوئے نظر آ رہے تھے۔ ایسا لگتا تھا انہیں کسی کی بری نظر لگ گئی ہو۔ اپنے دلہن بنے روپ کو آئینے میں دیکھتی وہ خود اذیتی سے بولی، کیا فائدہ اس سنگھار کا جو وہ ہے ہی نہیں یہاں۔ آنسو صاف کرتی وہ ایک ایک چیز خود سے دور کرنے لگی۔ اس طرح خوشیوں بھری رات ایک درد میں لپٹی یاد کی طرح آہستہ آہستہ بیتنے لگی۔ صبح وہ ناشتے کے لیے جیسے ہی آیا، رابیل اور اس کی نگاہیں ایک دوسرے سے ملی۔ کتنا درد تھا اس کے چہرے پر، کتنا کرب، یوں جیسے کائنات کی ہر اذیت، روئے زمین کا ہر دکھ، 7 سمندروں کی پیاس اس کے چہرے پر سمٹ آئی ہو۔ اس کی چمکدار ذہین آنکھیں کتنی کرب آمیز محرومی سے آویزاں تھیں۔ اس کی کھڑی مغرور ناک پر کتنی بے بسی تھی۔ اس کا محرومی اور پروحشت میں لپٹا چہرہ اس کے پیارے کا تھا۔ آنکھیں رت جگہ کی گواہ تھیں۔ وہ بے یقینی سے اسے دیکھتے جیسے اس کی طرف بڑھی۔ سمرن دونوں کے درمیان اچانک آ گئی۔ زلطان اگر میرا نہیں تو پھر کسی کا بھی نہیں، وہ آنکھوں میں آگ لیے بولی تو رابیل کا دل کیا اس کا منہ نوچ لے، لیکن تمام لوگوں کی موجودگی کا احترام کرتی وہ چپ چاپ عالم صاحب کے ساتھ آ کر بیٹھ گئی۔ زلطان نے نفرت بھری نگاہ ماں اور سمرن پر ڈالی اور بنا کوئی بات کیے حویلی سے باہر چلا گیا۔ اسے کسی نے روکنے کی کوشش نہیں کی، کیونکہ اس کی ذہنی حالت سے اس کے پیارے بخوبی واقف جو تھے۔ ارے زلطان بیٹا ناشتہ تو کرو۔ مومنا ایک دم اس کے پیچھے بھاگی تو رابیل بھی بنا کچھ کھائے سیدھا اٹھ کر کمرے میں چلی گئی۔ ارے آپ لوگوں نے زلطان کو روکا کیوں نہیں؟ وہ بھوکا ہی چلا گیا، وہ اندر آتی فکر سے بولی۔ اس کی خوشیوں کو کھانے والی ماں کو اس کے بھوکے ہونے کی بڑی فکر ہے، کمال ہے بھائی۔ عالم صاحب گہرا طنز کرتے اٹھے، پھر ہنس کر چلے گئے، جبکہ محب دکھ سے تینوں کو دیکھتے ملازمہ سے بولے کہ وہ دلہن کے کمرے میں ناشتہ دے آئے۔ مومنا تو اندر سے جلتی جیسے راکھ ہو رہی تھی۔ آج رات سمرن تم کچھ بھی کرو، لیکن زلطان کو جانے مت دینا، وہ گہرے لفظوں میں بہت کچھ جتاتے بولی۔ سارا دن بھوکے پیاسے روتے ہوئے اس نے زلطان کی فکر میں گزارا۔ اب رات ہونے کو آئی تھی، نہ جانے وہ کہاں چھپ کر بیٹھا تھا۔ اس کے بے چین دل کو ایک پل بھی قرار نہیں آ رہا تھا۔ تبھی اسے محسوس ہوا کوئی بالکنی میں کودا ہے۔ اس کا دل اچھل کر منہ میں آ گیا۔ کون ہے؟ اندھیری بالکنی میں جہاں دیکھ کر بھی خوف آ رہا تھا، رابیل نے لرزتی آواز میں پوچھا۔ تبھی اس کی نظروں کے سامنے ایک سایہ سا لہرایا۔ اس کی آنکھیں خوف سے پھٹ گئیں۔ اس سے پہلے وہ باہر کی طرف بھاگتی، زور سے چلا کر سب کو اکٹھا کرتی۔ جب زلطان تیزی سے اس کی طرف آتا اسے باہوں میں بھر گیا۔ شش، میں ہوں زلطان میری جان، وہ اس کے کان کے پاس میٹھی سرگوشی کرتے بولا تو رابیل کا دل زور سے دھڑک اٹھا۔ زلطان آپ؟ اسے اپنے سامنے دیکھ کر وہ خوشی سے اس کے سینے سے لگ گئی۔ زلطان نے بھی اسے اپنی پیاسی باہوں میں بھر لیا۔ میں تم سے محبت کرتا ہوں رابی، تمہارے علاوہ کسی اور کا نہیں ہو سکتا، تم میرا سکون ہو بس۔ وہ اس کے چہرے پر جا بجا محبت کی مہر ثبت کرتے بولا۔ رابیل بھی آہستہ سے مسکراتی اس کی شدتوں میں اس کا ساتھ دینے لگی۔ زلطان کے لبوں کا لمس اب اس کے پورے جسم پر ایک مست سحر انگیز احساس چھوڑ رہا تھا۔ وہ اس کے جذبوں میں آگ لگا چکی تھی۔ زلطان کی دیوانگی میں رابیل بھی جیسے سب کچھ بھولتی اسے بس پیار کر رہی تھی۔ اس کی محبت صرف اس کی تھی اور یہی اس کی جیت تھی۔ وہی سمرن ریڈ نائٹی پہنے پاگلوں کی طرح اس کے کمرے میں اس کا انتظار کر رہی تھی۔ کہاں رہ گئے زلطان؟ وہ خود سے چڑ کر بولی، لیکن اسے کیا معلوم تھا اس وقت وہ اپنی محبوب بیوی پر شدتوں کی بوچھاڑ کیے ہوئے ہے۔ آخر تھک ہار کر غصے سے وہ اپنے کمرے میں جا سوئی، لیکن جب اس نے صبح زلطان کو رابیل کے کمرے سے نکلتے دیکھا تو ایک آتش فشاں تھا جو اس کے اندر پھٹا۔ زلطان تغلق، تم نے اتنا بڑا دھوکہ کیا میرے ساتھ، تمہاری ہمت کیسے ہوئی؟
اس عورت کے ساتھ رات گزارنے کی۔ تم میرے شوہر تھے، تم پر پہلا حق میرا تھا، اور تم نے اس عورت کے ساتھ رات گزاری۔ وہ اس وقت پاگلوں کی طرح چیخ رہی تھی، جس کے شور سے تمام ملازمین اور گھر کے فرد جمع ہو گئے۔ بکواس بند کرو اپنی، بیوی ہے وہ میری، گناہ نہیں کیا میں نے اس کے ساتھ رات گزار کر۔ تم ہم دونوں کے بیچ آئی ہو، نفرت کرتا ہوں میں تم سے۔ وہ ذلت اور شرمندگی کے احساس سے دھاڑا۔ ان سب نے تو اس کی محبت اور مقدس رشتے کو مذاق اور تماشا بنا کر رکھ دیا تھا، اور میرا کیا؟ میں جو تم سے محبت کرتی رہی۔ زلطان، ساری رات میں نے تمہارا انتظار کیا، اگر میں بیچ میں آئی تو ٹھیک ہے، اب میں اسے ہم دونوں کے بیچ سے نکال کے رہوں گی۔ وہ غصے سے دیوانی ہوتی رابیل کو مارنے جیسے آگے بڑھی، تبھی زلطان کا بھاری ہاتھ اٹھا اور اس کے چہرے پر نشان چھوڑ گیا۔ مومنا اور ان کی بہن کا دل جیسے منہ میں آ گیا۔ زلطان، یہ کیا کر رہے ہو؟ پاگل ہو گئے ہو تم؟ مومنا بیگم غیظ و غضب سے چلائیں۔ یہ سب اس ڈائن کا کیا دھرا ہے، اس کی وجہ سے تم یہ سب کر رہے ہو نا؟ وہ زہرکھند لہجے میں رابیل کو دیکھتے بولی، جو زلطان کے ساتھ لگی رو رہی تھی۔ بس اب ایک اور لفظ نہیں۔ رابیل اور میرا رشتہ تو رخصتی سے پہلے کا بن گیا تھا، لیکن آپ لوگ انجان رہے۔ یہ میرا اور میری بیوی کا ذاتی مسئلہ تھا، لیکن مجھے بہت شرم سے یہ بات سب کے بیچ کرنی پڑ رہی ہے۔ لیکن اب میں مزید اپنی اور رابیل کی زندگی کا تماشا نہیں بناؤں گا۔ میں سمرن کو طلاق دیتا ہوں، طلاق دیتا ہوں، طلاق دیتا ہوں۔ وہ اپنی انا خودداری، عزت نفس، ذات کا وقار، ذلت کے ساتھ چکنا چور ہوتا برداشت نہ کر سکا۔ تبھی غصے میں اسے 3 لفظ بول گیا۔ جو فیصلہ اسے کر لینا چاہیے تھا وہ اس نے آج بڑی دلیری سے لیا۔ سمرن تو جیسے یہ سن کر گش کھاتی زمین پر گر پڑی۔ مومنا بیگم دم بستہ جہاں کھڑی تھی وہیں کھڑی رہ گئی۔ بہت ہو گیا، اب میں اپنی بیوی کے ساتھ ایک پل یہاں نہیں رکوں گا۔ میں اسے لے کر ہمیشہ کے لیے جا رہا ہوں۔ اب آپ رہیں سمرن کے ساتھ تنہا۔ یہ کہتا وہ رابیل کا ہاتھ کھینچ کر آگے بڑھ گیا۔ وہیں عالم اور محب تغلق کے ہونٹوں پر مسکراہٹ اور چہرے پر سکون اتر آیا۔ اس نے دیر سے صحیح پر اچھا فیصلہ کیا تھا۔ مومنا، جس نے ماں ہو کر ہمیشہ اس کی محبت کا فائدہ ہی اٹھایا، اس کے چلے جانے پر زور سے زمین پر گری۔ یہ انہوں نے کیا کر دیا تھا؟ ایک طرف بھانجی کی اجڑی قسمت تھی تو دوسری طرف اس کی ممتا، جو ان سے چھن گئی تھی۔ انہیں ایسی شکست ملی کہ وہ اس کا ماتم بھی نہ کر سکیں۔ مجھے معاف کر دیں بابا، دادو اور رابیل۔ ماما کے کہنے میں آ کر میں نے یہ جذباتی فیصلہ کیا۔ میں حالات اور واقعات کی وجہ سے مجبور ہو گیا تھا۔ پھر میں نے سوچا کہ سمرن کو سمجھا کر اسے طلاق کے ساتھ ایک بہترین زندگی گزارنے کو کہوں گا۔ مجھے یقین ہے اس کے دماغ میں بھی یہ شیطانی فطور ماما نے ہی ڈالا ہوگا۔ وہ میرے سمجھانے پر مان جائے گی، لیکن آج جو کچھ اس نے کیا وہ میں برداشت نہ کر سکا۔ وہ سر جھکائے بولا تو عالم اور محب نے اسے سینے سے لگا لیا۔ آج تم نے مرد بن کر مردوں والا کام کیا ہے، دل خوش کر دیا تم نے۔ اس میں معافی کیسی؟ بس یار تو جہاں رہے خوش رہے۔ محب تغلق ہنستے ہوئے بولے تو عالم نے بھی اسے دعاؤں کے ساتھ رخصت کیا۔ زلطان نے جذبے لٹاتی نگاہوں سے رابیل کی طرف دیکھا اور اسے سینے سے لگاتا خوشیوں سے بھری زندگی کی طرف چل پڑا۔ تو پیارے ریڈرز، آج کی کہانی تھی یہیں تک۔ کیسی لگی آپ کو ہماری آج کی کہانی؟ کمنٹ سیکشن میں اپنی قیمتی آراء کا اظہار ضرور کریں۔ بہت جلد ملتے ہیں ایک نئی کہانی کے ساتھ۔ تب تک ہمیں دیجیے اجازت۔ ٹل دین ٹیک کیئر۔ اللہ حافظ۔